مختلف سکلز حاصل کرتے ہوئے آپ انشاءاللہ اپنی اکانومی کو بہتر کریں. تو ہمارے کورس کے اندر بچے بھی ہیں, ہمارے کورس کے اندر خواتین بھی ہیں, اس میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں, وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی. تو ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کے اندر وہ جذبہ پیدا کریں اور یہ یقین دلائیں کہ یہ کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جو آپ اس کو سیکھ نہیں سکتے. آپ اگر چاہیں تھوڑی سی کنسسٹنٹلی محنت کریں, اپنے آپ پر یقین رکھیں, تو انشاءاللہ بہت تھوڑے عرصے کے اندر آپ یہ سارے اسکلز کو سیکھیں گے بھی, اور بہت جلدی آپ بڑے زبردست طریقے سے بہت ساری چیزیں اس کے اندر حاصل کر رہے ہوں گے. تو میں انشاءاللہ یہ جو اپنا کماؤ کا ہمارا ڈیجیٹل روزگار پروگرام ہے, آج اس کی ہماری پہلی کلاس ہے, اور اس کے اندر میں انٹروڈیوس کروانا چاہوں گا ہمارے جو ماسٹر ٹرینر ہیں وقاص سعید میرے ساتھ موجود ہیں. وقاص جو ہیں وہ ڈیجیٹل دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے فرینکن جیسے اور باقی لوگوں کی یعنی جو بڑے بڑے نام ہیں اس انڈسٹری کے اندر, ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا, ان کے کورسز کیے, اور اس کے ساتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ان کی گریجویشن ہے, اور وہ الحمدللہ پیشن کے ساتھ آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھیں گے آج جو عام طور پہ ہمارے بڑے کمرشل انسٹیٹیوٹس بھی آپ کو نہیں بتاتے. ہم ان کو بھی جتنے بھی ہمارے ملک میں کمرشل ادارے ہیں جو پیسے لے کے کورسز کرواتے ہیں, ہم ان کو بھی ایکنالج کرتے ہیں, ان کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. یقیناً ان کی سروسز بہت اہم ہیں, لیکن اب کیونکہ مسئلہ ملک کا ہے, ملک کی اکانومی کا ہے, ملک کی بقا کا ہے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس تعلیم کو مفت میں لوگوں تک پہنچائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے اندر آگے بڑھیں اور اس کو سیکھیں. تو اب میں بلا تاخیر دعوت دوں گا وقاص سعید کو کہ وہ آئیں اور اپنی پہلی کلاس کو آپ کے سامنے شروع کریں, اور انشاءاللہ یہ کورس کا باقاعدہ آغاز ہوگا. بہت شکریہ. ہم آج اپنی کلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. میں اسکرین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, پھر ہم اس پورے بیانیے کو آگے لے کے چلتے ہیں. تو آپ لوگوں نے تابش بھائی کی بات سنی کہ ہمارا مقصد اس پورے پروگرام کا کیا ہے اور ہم کیا لے کے اپنی قوم کے پاس آئے ہیں. اور آئی ٹی امپاورمنٹ ایک ایسا سکل ہے جو کہ ہر کسی کا حق ہے, اور آپ کی تعلیم کچھ ہے, کچھ بھی ہو, آپ کا بیک گراؤنڈ کچھ بھی ہو, آپ کسی بھی کلچر سے بلانگ کرتے ہیں, آپ کسی بھی ایریا سے بلانگ کرتے ہیں, یہ کوئی معاملات میٹر نہیں کرتے. آپ آج کے دور میں آئی ٹی سکلز, انٹرنیٹ کے اوپر سکلز, ای کامرس کے اوپر سکلز کو سیکھ کے اپنا روزگار بنا سکتے ہیں. تو ابھی پورے ملک میں یقینی طور پہ ابھی آپ موسم کی صورتحال دیکھ رہے ہوں گے, تو ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت بھی طلب کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ کریں انشاءاللہ. تو اگر کسی ٹیکنیکل گلچ کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس طرح متاثر ہیں تو تھوڑا سا ہمیں اس چیز کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے, بہرحال ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. آپ لوگ واٹس ایپ چینل کے اندر سارے لوگ موجود ہوں, تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے ایڈمنس واٹس ایپ چینل کا لنک کچھ ٹائم کے بعد کامنٹ کے اندر لازمی شیئر کرتے رہیں, ڈائریکٹ واٹس ایپ چینل کا لنک, تاکہ وہ اس کے اندر جوائن کرتے رہیں. اور اگر کسی قسم کا ٹیکنیکل گلچ آتا ہے یا پھر کوئی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, تو وہ انشاءاللہ اس کے اندر آپ واٹس ایپ چینل کے اندر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اچھا جی, اچھا ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ میں سے آپ کلاس کے کچھ لوازمات میں سے ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو انشاءاللہ ہم سارے ریسورسز اور سارے نوٹس وغیرہ بتا دیں گے, ساتھ ساتھ پرووائڈ کریں گے, لیکن ضروری ہے کہ آپ اپنے ساتھ نوٹ بک اور اپنے نوٹس خود بھی بنائیں, کیونکہ یہ آپ کا ایک ہسٹورک ڈیٹا ہوگا کہ جس کو آپ بار بار ریوزٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو کسی پوائنٹ کے اوپر کوئی کوسچن یا کیوری آپ کو کنسرن ہوتا ہے, تو آپ اس کو فوری لکھ کے کلاس کے اینڈ پہ یا اگلی کلاس میں, جو کلاس شروع کرنے سے پہلے ہم کوسچن آنسر بھی لیا کریں گے اور کلاس کے بعد بھی کوسچن آنسر ہوا کریں گے, اس میں آپ پوچھ سکتے ہیں. تو بہت سارے سوالات ہیں لوگوں کے کہ یہ ای کامرس ہوتا کیا ہے, تو یہ ای کامرس ہے کیا. تو
اچھا جی، تو ابھی انشاءاللہ ہم اس کورس کے حوالے سے بڑے ہمارے سوالات ہیں کہ ای کامرس ہوتا کیا ہے اور ای کامرس میں ہم سیکھیں گے کیا، اور ای کامرس سیکھ کے کتنے وقت میں کتنے سرمایہ کے ساتھ کیا اس میں انویسٹمنٹ بھی چاہیے ہوتی ہے، اور ای کامرس کو سیکھ کے کیا ایک عام شخص بھی اس کے کوئی تعلیم کوئی ضروری ہے، کوئی ایکسپیرینس ضروری ہے، کوئی بہت زیادہ اس طرح کی کچھ چیزیں ریکوائر ہیں. تو یہ بہت سارے ہمارے سوالات ہیں، ہمیں ابھی ای کامرس کے بارے میں نہیں پتہ. ٹھیک ہے، تو میں یہاں پہ آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ای کامرس ایک انڈر میٹرک پرائمری کلاس کے ایک شخص نے بھی ای کامرس کو کیا ہے، اور ایک گریجویٹ پی ایچ ڈی لیول کے بندے نے بھی ای کامرس کو کیا ہوا ہے. اور یہ اتنی ایکسیسیبلٹی، اتنی آسان ہے چیزیں کہ آپ اپنے موبائل فون سے اپنا آن لائن بزنس سٹارٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ایک ایک چیز کو کلیئر الیبوریٹ کر کے رکھوں گا. تو ابھی میں آپ کے ساتھ یہاں پہ اسکرین میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. سب سے پہلے تو یقینی طور پہ جو تابش بھائی نے بھی بات کی کہ ہمارا اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، پاکستان کا نوجوان، کہ مہنگائی نے روٹی اور عزت دونوں مہنگی کر دی ہیں. یہی موٹیویشن، کیونکہ دیکھیں موٹیویشن بڑی امپورٹنٹ ہے. ہم یہاں پہ کیوں ہیں، ہم آپ کو کیوں سکھا رہے ہیں، اور آپ کا اس سیکھنے کا مقصد کیا ہے. جب موٹیویشن نہیں ہوگی تو ہماری وہ سیریسنیس اور وہ دلچسپی، وہ بھی سنجیدگی بھی نہیں ہوگی. تعلیم مہنگی ہے، اور مہنگی ہونے کے باوجود آؤٹ کم زیرو ہے. 25 لاکھ روپے کی ڈگری کرنے کے باوجود ہمارا نوجوان اس وقت کسی سرے پہ نہیں ہے. انڈسٹری کو کمپیٹنٹ قابل ٹیلنٹ نہیں مل رہا. کیوں؟ ہمارا اکیڈیمیا جس طرح کی ایک کھیپ پروڈیوس کر رہا ہے، وہ کھیپ اس طریقے سے کمپیٹنٹ نہیں ہے. اور بے روزگاری صرف اکنامک پرابلم نہیں ہے، ایک ایموشنل کولیپس ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہمارا نوجوان بے روی کا شکار ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ کیا میں پوری زندگی اسی طریقے سے گزار دوں گا. تو نوجوان صرف امید رکھنے والا نہیں ہوتا، وہ امت کی امید ہوتا ہے. یہ ہماری ایک سب سے بڑی موٹیویشن ہے جس کو لے کے ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. تو اگر اس نوجوان کا ہاتھ لرزتا ہے تو یہ ملت کی بنیادیں بھی اس سے کمزور پڑتی ہیں. تو یہ ہماری ایک موٹیویشن، ایک چیز ہم نے اپنے پین پوائنٹ ڈسکس کیا. اب کچھ سوالات ہیں جو کہ میں چاہتا ہوں کہ ٹیکنیکلٹیز کے اندر جانے سے پہلے میں وہ سوالات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں. سب سے پہلا سوال کہ اتنے سارے سکلز ہیں، یہ پتہ نہیں کون سا سکل ہے، مجھے کیا یہ سیکھنا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک بہت زیادہ سکلز ہیں. ڈیجیٹل سکلز کے اندر میں اگر آپ کو 10-15 سکلز بھی گنوانا شروع کر دوں تو آپ کو بڑے عجیب عجیب سے نام لگیں گے. لیکن ان تمام سکلز کا جو امتزاج ہے، ان تمام سکلز کو کسی ایک چیز کے اندر اگر ہم ایک امبریلا کے اندر اکٹھا کریں، کسی ایک چیز کے اندر اکٹھا کریں، تو اس کو ہم ای کامرس کہہ سکتے ہیں. تو پاکستان تو تجارت کے اندر ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے بھی برکت رکھی ہوتی ہے. تو یہ تجارت کرنا، بزنس کرنا، کاروبار کرنا، آن لائن بزنس کرنا، گھر کی دہلیز سے، چار دیواری سے بزنس کو کریٹ کرنا، یہ آج کے دور میں اتنا ایکسیسیبل ہو چکا ہے کہ آپ پاکستان میں ایک کمرے سے بیٹھ کے دنیا کے کسی بھی ملک تک اپنی پروڈکٹ بھیج سکتے ہیں، اس کو سیل کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آج کل کے دور میں پاسبل ہیں، اور یہ چیزیں اس ٹائم ہو رہی ہیں. اچھا، تو اسکرین آپ لوگوں کو شو ہو رہی ہے یا مجھے بتائیں؟ میرے خیال ہے میری اسکرین آپ لوگوں کو شاید شو نہ ہو رہی ہو. اچھا جی، لیں جی، ابھی آپ کو اسکرین شو ہو رہی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، تو اس سوال اس کے اوپر انشاءاللہ میں آپ کو پورا ڈسکس کر کے بریف کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ ای کامرس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ ای کامرس کا اسکل ایسا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے اسکلز جس طرح فری لانسنگ ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، یہ بہت سارے ایسے اسکلز ہیں جس کو سیکھنے میں بڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. لیکن ای کامرس کا اسکل ایسا ہے کہ 20 گھنٹے میں انشاءاللہ 10 دن کی جو ہماری کلاسیں ہوں گی اس میں 20 گھنٹے کے اندر ہم بڑے آرام سے اسکل کو سیکھ سکتے ہیں. اچھا، اگلا سوال یہ ہے کہ ہر کوئی آن لائن سیلنگ کر رہا ہے، ہر کوئی آن لائن بزنس کر رہا ہے. فیس بک، انسٹاگرام پہ آپ کو ایڈز نظر آ رہے ہوتے ہیں. ابھی گرمیوں کا سیزن آ رہا ہے تو لوگ آم بھی بیچ رہے ہوں گے، بہت سارا کچھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا آپ بھی ان کا کمپیٹ کر سکتے ہیں؟ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ اگر کاسمیٹکس کی پروڈکٹس ہر کوئی بیچ رہا ہے، کوئی بھی موبائل فون کے کورز آن لائن بیچے جا رہے ہیں، تو کیا میں بھی اگر موبائل فون کے کورز بیچنا شروع کروں تو میرے بھی بکیں گے؟ تو یہ اس طرح کے سوالات بھی ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں کہ ایک شخص پچھلے 15 سال سے یہ کام کر رہا ہے اور میں آج اس فیلڈ میں آیا ہوں یا آئی ہوں، تو کیا میں اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں؟
یہ بھی چند سوالات ہیں, یہ بھی چند کنفیوژنز ہوتی ہیں کہ جو ہمیں روک کے رکھتی ہیں, تو اس چیز کا بھی آنسر آپ لوگوں کو انشاءاللہ ملے گا. اگلی چیز یہ ہے کہ اس میں پیسہ کتنا لگانا ہوتا ہے. کیا ای کامرس کے اندر میرے پاس تو اتنا سرمایہ نہیں ہے, میرے پاس تو اتنی انویسٹمنٹ ہے ہی نہیں, میں تو ڈرتا ہوں یا ڈرتی ہوں کہ پیسے لگاؤں تو اگر ڈوب گئے تو کیا ہوگا, اور اگر میرے پاس اتنی سیونگز ہیں جو کہ میں نے بڑی مشکل سے اکٹھی کی ہیں تو ان کا کیا بنے گا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا کنسرن ہے, ایک فیئر فیکٹر ہے, ایک ڈر لگتا ہے ہمیں کہ انویسٹمنٹ رسک ہوتی ہے. تو کیا, اور اگین بات یہ میرے پاس اتنی اگر انویسٹمنٹ بھی نہیں ہے تو پھر میں کیا کروں گا. تو یہ چیزیں ہیں کہ جن کا ہم نے, اس کا بھی آنسر انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اس کورس کے اندر پرووائڈ کروں گا. اور ایک اور سب سے بڑا فیکٹر کہ لوگ کیا کہیں گے اگر میں فیل ہو گیا. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ یہ سسٹم ہے, ای کامرس یا کوئی بھی دوسرا اسکیل ایک سسٹم کے تحت کام کرتا ہے. اگر وہ سسٹم آپ کو پتہ ہے نا تو آپ کو رسک کے فیکٹرز آپ کے کم ہو جائیں گے. جس طرح آپ وہی مثال لے لیں کہ اگر آپ ایک پہاڑی علاقوں میں گاڑی چلا رہے ہیں تو کچھ احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں, کچھ پریکاشنز ہوتی ہیں. اگر آپ وہ پریکاشنز لے لیں گے تو اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو کسی ایشو کو فیس نہیں کرنا پڑے گا, آپ بڑے سیفلی طریقے سے وہاں سے نیویگیٹ کر لیں گے, گاڑی چلانے کے قابل ہو جائیں گے. تو وہ سسٹم آپ کو پتہ ہونا چاہیے, وہ بلو پرنٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے, وہ احتیاطی تدابیر آپ کو پتہ ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ اس پورے کورس میں سٹیپ بائی سٹیپ, آپ کو فیس بک پیج بھی کریٹ کرنا نہیں آتا, آپ کو فیس بک کی الف بے بھی نہیں آتی, آپ کو انسٹاگرام آج تک آپ نے یوز ہی نہیں کیا, آپ کو نہیں پتا ویب سائٹ کیا ہوتی ہے, شاپیفائی کیا ہوتا ہے, آپ کو کچھ بھی نہیں پتا. تو یہ کورس بالکل ہم بیسک سے لے کے آپ کو ماسٹری لیول تک انشاءاللہ لے کے جائیں گے. تو اس والے سے آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا کہ میں یا میری تعلیم یا میرا ایکسپیرینس یا میرا تجربہ موبائل فون یا انٹرنیٹ یا ان چیزوں کے ساتھ اس طریقے سے نہیں ہے. تو یہ کام آپ سب کر سکتے ہیں. اور میں یہ اپنے تجربے سے, صرف میرا تجربہ نہیں, ہم نے پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کو معاشرہ ہمارا انگوٹھا چھاپ کہتا ہے, کہ جن کو اپنے سگنیچر کرنا نہیں آتے, ان لوگوں نے بھی یہ ای کامرس کا کام کر کے اپنے لائف سٹائل کو امپروو کیا ہے اور لاکھوں نہیں کروڑوں کی ویلیویشن کے اندر اپنا بزنس کریٹ کیا ہے. تو یہ اتنا ایک پاکستان کی ای کامرس کی انڈسٹری اتنی پرومسنگ انڈسٹری ہے, اتنا وہ اعتماد دیتی ہے کہ آپ کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرنا چاہیں, اگر وہ آپ ایک طریقے سے کریں گے, اگر آپ کو بیچنے کا ہنر آتا ہے تو آپ وہ کام کر سکتے ہیں انشاءاللہ, اور وہ ہنر ہم آپ کو سکھائیں گے. اب اگلا چیز یہ ہے کہ اگر میں کامیاب نہیں ہوا, یہ اگر کی بات ہے, یہاں پہ کنڈیشنل بات ہے, تو انشاءاللہ ہمارے اس پروگرام کے تحت ہم کوشش کریں گے کہ یہ کنڈیشنل بات نہ ہو. تو وہ چیز ہم آپ کے ساتھ یہاں پہ اس شیئر کریں گے. ٹھیک ہے, اچھا آگے چیز ہے جی, ای کامرس کا مطلب بھی نہیں پتا سٹور کیسے بنانا ہے. تو یہی چیز ہے کہ ہم اس پورے کورس میں یہ ازیوم کر رہے ہیں, ہم یہ سوچ کے ہم نے اس پورے کورس کو ترتیب دیا ہے کہ آپ کو ای کامرس کی الف بے بھی نہیں آتی, آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ ای کامرس کا مطلب کیا ہے. ہم اس پورے کورس میں آپ کو اس ترتیب کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں. ہم بالکل یہ ذہن میں ہمارے نہیں ہے کہ آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا پتہ ہو, آپ کو فیس بک پیج چلانا آتا ہو, آپ کو انسٹاگرام پہ ایڈ چلانا آتا ہو, آپ کو ویب سائٹ بنانا آتا ہو. اس طرح کے کسی تجربے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ بغیر کسی فکر کے, بغیر کسی پریشانی کے اس پورے کورس کو لیں, ایک ایک چیز کو سیکھیں, ایک ایک سوال کو پوچھیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ اعتماد جو آپ ہمیں دیں گے, اس اعتماد کو انشاءاللہ 10 دن کے بعد آپ اس کا نتیجہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے, تو کیا مجھ میں پوٹینشیل ہے؟ جی بالکل آپ کے اندر پوٹینشیل ہے. اب ہم اگلی چیز یہ کرتے ہیں, یہ آپ کے سامنے میں نے کچھ اسٹیٹسٹکس رکھے ہیں, اعداد و شمار رکھے ہیں. یہ ایک ویب سائٹ کے اسٹیٹسٹکس ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک ویب سائٹ ہے اور اس میں آپ دیکھیں, میں اس کو پڑھ کے آپ کو اس کو سمجھاتا ہوں کہ یہاں پہ بیسیکلی لکھا کیا ہوا ہے. یہ ایک ویب سائٹ ہے اور یہ ویب سائٹ اپریل 2024 سے لے کے یہ ویب سائٹ اپریل 2025 تک کا یہ اعداد و شمار ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اپریل 2025 تک کے اعداد و شمار ہے. اپریل 2024 سے لے کے اپریل 2025 تک کے اعداد و شمار ہے. اور یہ ایک سٹور ہے, اس سٹور نے 3294 آرڈرز کو پروسیس کیا. یعنی کہ جو آپ آن لائن آرڈر کرتے ہیں, کوئی بھی چیز آن لائن منگواتے ہیں, اس کو ایک آرڈر کہتے ہیں. اکثر آپ دیکھتے ہیں آپ کے گھروں میں پارسل آ رہے ہوتے ہیں, کوریئر کمپنیز والے, ڈیلیوری والے بندے گھر آپ کے
पार्सल आपको देने आता है, वो एक ऑर्डर होता है। तो इस एक स्टोर ने, ये स्टोर कौन सा है, ये इसकी पूरी डिटेल्स इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये जिनका ये स्टोर है ये खुद भी आके आपको सारी बताएंगे कि उन्होंने ये स्टोर कैसे बिल्ड किया, कौन सी प्रोडक्ट थी, क्या बेचा उन्होंने, कहाँ से उसको हासिल किया, किस कीमत पे हासिल किया, फिर किस कीमत पे आके बेचा, उसके अंदर उनको पहले कितना काम आता था, फिर उन्होंने कितनी देर में ये काम सीखा, ये काम उन्होंने कैसे किया और इतने कम टाइम के अंदर, ठीक है, उन्होंने ये इतनी बड़ी अचीवमेंट, इतनी बड़ी कामयाबी कैसे हासिल की। तो इस टाइम के अंदर उनकी सेल आपके सामने है कि लगभग 60 लाख के करीब जो है वो सेल इनकी यहाँ पे आपको शो हो रही है, ठीक है, अप्रैल 2024 से लेके अप्रैल तकरीबन 2025 तक की, ठीक है। अच्छा, ये सारा काम, ये इतनी 60 लाख की सेल कितने खर्चे के ऊपर, इतनी मार्केटिंग का खर्चा करके, हाँ बताता हूँ। दूसरा एक स्टोर है, ये भी आपके सामने आएंगे और ये भी अपने स्टोर की मुकम्मल तफसील आपके सामने रखेंगे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अक्टूबर 2024 में अपना स्टोर बनाया, अक्टूबर 2024 में, और अप्रैल 2025 तक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 महीने में इनकी 85 लाख रुपए की सेल है, ठीक है। और 3,900 ऑर्डर्स इन्होंने प्रोसेस किए हैं, ठीक है, 3,900 ऑर्डर्स। अब ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह अभी आप सिर्फ इन आदाद शुमार पे नोट करें। और इन्होंने कितने अरसे में कितने एड स्पेंड पे किया, मैं पहले उनका आपको दिखा देता हूँ। तो इन्होंने टोटल इनका जो खर्चा था वो 17 लाख था, 17,54,182 रुपये खर्च करके इन्होंने 85 लाख की सेल हासिल की है, 85 लाख की, ठीक है। और इसी तरीके से जो पहला स्टोर था, इस स्टोर ने 10,50,000 रुपये लगा के 59,74,882 रुपये की सेल हासिल की है। अच्छा, मसला ये है कि माशरे के अंदर ना हमारे जो लोग कोर्स बेचते हैं वो इस तरह के स्क्रीनशॉट्स दिखा के बड़ा लोगों को ना अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं और उनको एक अपने पास फंसाने के लिए, अपना कोर्स बेचने के लिए, जो कि उनकी लाखों लाखों रुपए का एक एक कोर्स होता है, 70-70, 80-80 हज़ार रुपये का एक कोर्स होता है, वो बेचते हैं इस तरह के स्क्रीनशॉट्स दिखा के। और सिखाते वो क्या हैं, आप खुद अपने माशरे के अंदर नज़र डाल के देख लें कि भारी भरकम फीसें भरने के बावजूद उन कोर्सेज़ का आउटकम क्या है, वो सिखाते क्या हैं उस कोर्सेज़ के अंदर। तो हमने इन तमाम कोर्सेज़, आप लोगों ने अगर वो कोर्सेज़ अटेंड किए हैं, अगर आपने उस तरह के कोर्सेज़ लिए हैं, तो आप उसका सिलेबस और हमारा सिलेबस इंशाल्लाह कंपेयर कीजिएगा। हमने इसके अंदर कोई चीज़ रोक के नहीं रखी, हर चीज़ को सादा फहम तरीके से आपको डिलीवर करना है। और ये जो 2 स्टोरीज़ मैंने आपको बताई हैं, ये वो 2 सादा किस्म के लोग थे जो अभी भी हैं हमारे साथ, हमारे स्टूडेंट्स ही रहे हैं। उन लोगों ने ये सारा काम उन्होंने ये अचीव किया है। और वो जब अपनी स्टोरी आपको आके बताएंगे कि वो कौन है, उनका तालीमी बैकग्राउंड क्या है, उन्होंने ये काम कैसे सोचा, उन्होंने अपने ये जो फियर फैक्टर्स, जो उनके डर थे, उनको कैसे ओवरकम किया, और उन सारे डर और खौफ को ओवरकम करने के बाद उन्होंने कितने वक्त में ये चीज़ें सीखी और उसके अंदर क्या क्या मुश्किलात उनको पेश आईं, और आज वो जिस स्टेज के ऊपर खड़े हैं वो अपना माजी और मुस्तकबिल क्या देखते हैं, और आप लोग उनसे क्या सीख सकते हैं। तो इंशाल्लाह वो सिर्फ आके अपनी स्टोरी नहीं बयान करेंगे, सिर्फ आके अपनी वाव नहीं करवाएंगे आपसे, बल्कि आपको सिखाएंगे, आपको बताएंगे कि ये ऐसे 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 हमने ये काम किया है। सिर्फ उनकी स्टोरी से आपको मुतासर करना मकसद नहीं है। अगर हम भी सिर्फ मुतासर करने के ऊपर आएंगे तो ये सारा वही लोग जो आप मार्केट में कर रहे हैं, तो हम उन्हीं की कतार में जाके खड़े हो जाएंगे। तो ये लोग बाकायदा अपनी स्टोरीज आके आपको बताएंगे। और ये ऐसे ब्रांड्स हैं कि आप इनके एड्स देखे होंगे आपने। एक प्रोडक्ट मैं आपको ऐसी प्रॉमिस करता हूं कि उनके ऑनर आपको जब वो आके ये बात करेंगे तो आपने उस प्रोडक्ट को 100%, यानी कि पाकिस्तान की मैं कहूँ कि हर खातून ने शायद उस प्रोडक्ट को देखा हुआ है, उसका नाम सुना हुआ है, तो ये गलत बात नहीं है। तो वो लोग भी आके अपनी स्टोरी इंशाल्लाह यहाँ पे बताएंगे कि उन्होंने ये सारा काम कैसे शुरू किया था। अब बात यह है कि मैं इस ई कॉमर्स को सीख के क्या कर सकता हूँ। अगेन यहाँ पे ये सवाल इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आपको ना आउटकम नज़र आ रहा होता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि इस सारी एक्सरसाइज का मकसद क्या है। जिस तरह हम इस दुनिया में हैं तो हमें पता है कि हमारा आउटकम या हमने जन्नत में जाना है, हमने जन्नत का असूल हमें चाहिए, अल्लाह की रज़ा चाहिए। तो हम जो भी काम करते हैं, जो भी अमल करते हैं, हम उसको जहन में रख के करते हैं,
ٹھیک ہے, وہ آؤٹ کم ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. تو مارکیٹنگ کے اندر بھی ہم اگلے بندے کو یہ باور کرواتے ہیں کہ یہ کام کرنے کا مقصد کیا ہے, کہ یہ کام کرنے کے بعد آپ یہاں پہ کھڑے ہوں گے. اگر آپ روزانہ جم جاتے ہیں اور جم میں آپ مشقت کرتے ہیں, درد برداشت کرتے ہیں, پین انڈیور کرتے ہیں, اس درد برداشت کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد آپ ہیلدی ہوں گے, آپ کے آرگنز ہیلدی ہوں گے, آپ ایک ہیلدی لائف اسٹائل انجوائے کر رہے ہوں گے. وہ آؤٹ کم اس بندے کے ذہن میں ہوتا ہے تو وہ محنت کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہم نے یہ آؤٹ کم دیکھنا ہے. تو ایک تو کام یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنا کاروبار اپنے گھر سے سٹارٹ کر سکتے ہیں. اور اگین وہ یہ نہیں سوچنا کہ نہیں میں تو نہیں کر سکتا, نہیں میں تو نہیں کر سکتی, یہ بالکل ذہن سے نکال دیں کہ نہیں میرے پاس تو سرمایہ ہی نہیں ہے, نہیں میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے, نہیں میں تو میری تو تعلیم ہی اتنی اچھی نہیں ہے, نہیں مجھے تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ جب آپ اس اعتماد کے ساتھ اس کورس کو کریں کہ آپ اپنا بزنس لانچ کر سکتے ہیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے, اور لوگوں نے کیا ہے, لوگ یہاں پہ آ کے آپ کو بتائیں گے, ٹھیک ہے. ہم نے ٹرینرز کو گیسٹ کو ہم ایسے لے کے آ رہے ہیں کہ جو اپنی سٹوریز انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنا بزنس لانچ کیا. دوسرا کام یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں آپ بزنس لانچ نہیں کر سکتے, یا آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میں تھوڑا سا تجربہ لے لوں, یا چلے میں بزنس تھوڑا سا رسکی آپ سمجھتے ہیں پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں, تو آپ کم از کم گھر بیٹھے ریموٹ جاب کر سکتے ہیں, گھر بیٹھے کسی اور کے لیے کام کر سکتے ہیں, یا پھر اپنے ہی علاقے میں آپ جاب بھی کر سکتے ہیں, فزیکلی جا کے بھی جاب کر سکتے ہیں. دونوں کام ہو سکتے ہیں. آپ کسی اور بزنس کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہو گھر بیٹھے, یا کسی اور بزنس کو اس کے دفتر میں جا کے اس کو سروسز دے سکتے ہو. یہ دونوں کام آپ کر سکتے ہو اگر آپ اس کورس کو انشاءاللہ اچھے طریقے سے کمپلیٹ کریں گے, اور وہ ہم لازمی کر سکتے ہیں. اب اگر آپ لیٹ سے آپ تہیہ کرتے ہو, اور یہ تہیہ آپ کو وہی بات ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ سے جب مانگا جائے نا تو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ مانگنا چاہیے, بہت زیادہ امید کر کے مانگنا چاہیے, اس کی شان کے مطابق مانگنا چاہیے. تو یہاں پہ بھی 2 آؤٹ کمز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. تو اس میں سب سے کمال کی بات ان دونوں میں کیا ہے, اینڈ ہونا چاہیے, یہی آپ کے سوچ ہونی چاہیے. تو اگر آپ اپنا بزنس لانچ کرتے ہیں تو 2 طرح کی پروڈکٹس. اب آپ کا سوال ہوگا کہ میں اپنا بزنس لانچ کروں, پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بزنس کرنا آتا نہیں ہے, مجھے نہیں پتا کہ یہ آن لائن بیچا کیسے جاتا ہے, مجھے تو کوئی چیز بیچنا ہی نہیں آتی. ایک سوال تو یہ ہمارے مائنڈ میں آ گیا. دوسری چیز یہ آ گئی کہ میں بیچوں گا کیا, میرے پاس تو کوئی ایسا ہنر نہیں ہے, میرے پاس تو ذہن میں اس ٹائم کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو میں بیچ سکوں, یا میرے شہر میں تو اس طرح کی کوئی چیز ہے نہیں کہ جو میں بیچ سکوں. یہ ایک اور سوال آ گیا. لیکن ان سارے سوالوں کے جواب انشاءاللہ ہم حاصل کریں گے اور ان کا حل نکالیں گے, اور یہ ساری آپ کے فیئرز اور یہ سارے آپ کے خوف اور یہ سارے آپ کے ڈر, یہ سارے چیزیں ختم ہو جائیں گی. لیکن ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ 2 رستے کیا ہیں. پہلا رستہ نیا بزنس, آپ خود اپنا بزنس کریں. دوسرا رستہ جو پہلے سے کوئی موجود بزنس ہے اس کو آپ سروسز دے سکتے ہیں, اس کے لیے کام کر سکتے ہیں, وہ آپ کو منتھلی سیلری دیں گے, نوکری پہ آپ کو رکھیں گے, گھر بیٹھے بھی ریموٹ جاب بھی کر سکتے ہیں, جا کے بھی کام کر سکتے ہیں. اب پہلے بات کرتے ہیں اپنا بزنس کرنے کی. جب آپ اپنا بزنس کرنے کا سوچتے ہیں نا تو 2 طرح کے رستے ہوتے ہیں. پہلا رستہ ہے یونیک پروڈکٹ. آپ ایک ایسی نئی پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں جو مارکیٹ میں پہلے نہیں ہوتی, جو مارکیٹ میں پہلے موجود ہی نہیں ہے, ایسی پروڈکٹ. اب بات یہ ہے کہ وہ کون سی ایسی پروڈکٹ ہو, یہ ساری چیزوں پہ ہم آئیں گے, لیکن پہلے آپ اقسام کو دیکھ لیں کہ بزنس کرنے کی اقسام کیا ہوتی ہیں, ٹائپس کیا ہوتی ہیں, یہ ضروری ہیں, ٹھیک ہے, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو آپ نے ایسی پروڈکٹ کوئی لانچ کرنی ہے جو مارکیٹ میں ہے ہی نہیں, ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اور دوسری پروڈکٹ ہے می ٹو پروڈکٹ. می ٹو, میں بھی, می ٹو کا مطلب ہوتا ہے میں بھی. ایسی پروڈکٹ جو باقی لوگ بھی بیچ رہے ہیں آپ بھی بیچنا شروع کر دیں. مثال کے طور پہ گرمیاں آ رہی ہیں, آم, ابھی لوگ بہت زیادہ آن لائن آم کا کام کریں گے, آم مینگوز کا, آپ وہ کام کر سکتے ہیں. شہد بہت زیادہ لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں, آپ شہد بیچ سکتے ہیں. تو جوتے بہت زیادہ لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں, آپ جوتے بیچ سکتے ہیں. تو ایسی پروڈکٹس جو باقی لوگ بھی کام کر رہے ہیں, وہ بھی بیچ رہے ہیں, ان کا بھی بک رہا ہے, آپ بھی اپنا بیچ سکتے ہیں. تو یہ ایک, اس کو کہتے ہیں می ٹو پروڈکٹ. یونیک پروڈکٹ وہ پروڈکٹ جو مارکیٹ میں پہلے نہیں ہوتی, آپ نئی کوئی چیز لے کے آئے ہیں. اور می ٹو پروڈکٹ وہ ہوتی ہے جو مارکیٹ میں پہلے سے بہت زیادہ لوگ بیچ رہے ہیں, آپ بھی بیچ سکتے ہیں. تو اس میں یہ اب اس میں کچھ آپ کے سوالات ہوں گے, لیکن ان سوالات سے پہلے ہم یونیک پروڈکٹ کو ڈسکس کرتے ہیں. ایسی پروڈکٹ جو کہ بالکل مارکیٹ میں نہیں ہو, وہ لوگ کہیں اچھا یار یہ بھی کوئی چیز ہے. تو اس کی نا یہاں پہ 2 چیزیں یہاں پہ ہوتی ہیں, نیو مارکیٹ اور ایگزسٹنگ مارکیٹ. یہ الفاظ تھوڑے سے انگریزی کے نا, نیو مارکیٹ, ایگزسٹنگ مارکیٹ. آپ میں سے وہ لوگ جن کو انگریزی لکھنا نہیں آتی وہ بے شک اردو میں نیو مارکیٹ لکھ لیں,
اور اردو میں ہی ایگزسٹنگ مارکیٹ لکھ لیں. یہ کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو کہ ٹرمینالوجیز ہیں جو کہ آپ رٹا لگا لیں ان کا, ٹھیک ہے. اس سے آپ کے نا علم کا پتہ چلتا ہے کہ اچھا آپ کو پتہ ہے چیزوں کا, آپ کو بزنس کرنے کی سینس ہے. ایسے ایسے لوگ جو پرائمری پاس ہوتے ہیں وہ لوگ بھی ان ٹرمینالوجیز کو ایٹ لیسٹ بول پاتے ہیں. ہاں, حالانکہ ان کو بے شک مارکیٹ کے سپیلنگ بھی نہیں آتے ہوتے, لیکن وہ نیو مارکیٹ کہہ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے نیو مارکیٹ کیا ہوتی ہے. تو میں آپ کو صرف وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو کہ بالکل جس سے آپ کے علم کا ڈنکا بچے گا, آپ کو لوگ سمجھیں گے کہ اچھا آپ واقعی تجربہ کار بزنس مین ہے. تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے. نیو مارکیٹ وہ چیز ہوتی ہے کہ جو پہلے کبھی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ اچھا اس طرح کی چیز بھی پاکستان میں ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ میں چھوٹی سی صرف سمجھانے کے لیے آپ کو بتاتا ہوں, کریم, اوبر, ان ڈرائیو. ہمارے آج سے 10 سال پہلے ہم ہمیشہ یہی سوچتے تھے کہ رکشہ کروانا ہے تو بائی روڈ پہ جا کے کھڑا ہو کے ہاتھ کھڑا کرنا پڑے گا تو رکشے والا آ کے رکے گا. ٹیکسی کروانی ہے تو ہمیں کسی ٹیکسی اسٹینڈ اور ایپس آ گئیں. کیا ہوا, ایک نئی مارکیٹ بن گئی, ایک نیو مارکیٹ پاکستان میں انٹروڈیوس ہوگی, وہ آ گئی. اسی طریقے سے اور بہت ساری مثالیں. فوڈ پانڈا کو دیکھ لیں. فوڈ پانڈا نے کیا کیا کہ ریسٹورنٹ پہ جا کے کھانا کھانے کی بجائے یا ان کی ڈیلیوری سروس یوز کرنے کی بجائے ایک موبائل ایپ ہے, اس موبائل ایپ میں آپ کے پورے شہر کے ریسٹورنٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. آپ وہاں گھر بیٹھے آرڈر کر سکتے ہیں, ہر جس ریسٹورنٹ سے چاہیں آرڈر کر سکتے ہیں. دیسی کھانا آرڈر کرنا چاہیں, فاسٹ فوڈ کھانا آرڈر کرنا چاہیں. وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کسی کے کہ اس طرح کی کوئی ایپ بھی ہو سکتی ہے. لیکن جب فوڈ پانڈا آیا تو اس کے بعد چیتے آ گیا, فوڈ پاپا آ رہا ہے, مزید ایپس آنا شروع ہو جائیں گی, تو یہ کام بھی شروع ہو گیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ بعض کچھ ایسی چیزیں آپ انٹروڈیوس کرتے ہیں کہ اس سے نئی مارکیٹ انٹروڈیوس ہو جاتے ہیں, نئی مارکیٹ شروع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اکثر آپ نے اپنے شہروں میں بھی دیکھا ہوگا مارکیٹوں کے اندر کہ کوئی ایک دکان, کوئی اپنے طرز کی نئی دکان کھلتی ہے تو تھوڑی عرصے کے بعد اس دکان کے ارد گرد اور دکانیں کھل جاتی ہیں جو سیم وہی کام کر رہی ہوتی ہیں. وہ کیا ہوتا ہے کہ نیو مارکیٹ کریٹ ہو جاتی ہے. اب بات یہ ہے کہ ایسی کون سی پروڈکٹ میں لے کے آ سکتا ہوں یا میں لے کے آ سکتی ہوں جو نیو مارکیٹ کریٹ کرے. تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ ہمارے مائنڈ میں سوال آ گیا نا, اس کو لکھ لیں. لیکن آپ کو نیو مارکیٹ کی سمجھ لگ گئی کہ نیو مارکیٹ ہوتی کیا ہے. اگلی چیز ہے ایگزسٹنگ مارکیٹ, ایسی مارکیٹ جو پہلے سے موجود ہے. مثال کے طور پہ ٹیتھ وائٹنر, دانتوں کو سفید کرنے کے والے سے آج کل چارکول پاؤڈر ملتا ہے. وہ پاؤڈر ہوتا ہے برش پہ لگا کے آپ پاؤڈر لگاتے ہیں. اب وہ ایک ایسی چیز ہے کہ عام جو ٹوتھ پیسٹ آپ کو مارکیٹوں سے ملتا ہے اس سے وہ پاؤڈر بڑا اچھا کام کرتا ہے. تو ایک ایسی مارکیٹ ہے ایگزسٹنگ مارکیٹ کہ ٹوتھ برش کی پہلی مارکیٹ موجود ہے, ٹوتھ پیسٹ کی پہلی مارکیٹ موجود ہے, آپ نے اس کے اندر کام شروع کر دیا, ٹھیک ہے. جب کریم اوبر آئے تھے تو ینگو بعد میں آیا, ان ڈرائیو بعد میں آیا. تو ینگو اور ان ڈرائیو نے ایگزسٹنگ مارکیٹ کے اندر قدم رکھا ہے. انہوں نے اپنی مارکیٹ نیو کریٹ نہیں کی, مارکیٹ تو کریٹ کر دی تھی اوبر نے پاکستان میں. حالانکہ یہ مارکیٹ باہر بھی پہلے سے چل رہی تھی, باہر کے ممالک میں اوبر بہت عرصے سے کام کر رہا تھا, پاکستان میں نہیں تھا. تو جب پاکستان میں آئے تو نیو مارکیٹ سٹارٹ ہوگی. تو بعد کے جب اس دوڑ کے اندر شامل ہوئے تو وہ ایگزسٹنگ مارکیٹ کے اندر شامل ہوئے, ٹھیک ہے. آپ ابھی گرمیوں کا سیزن آ رہا ہے, اب آم بیچنے. رمضان کے اندر لوگوں نے بہت ساری چیزیں, کھجوروں کی بڑی چیزیں بنا کے بیچی ہیں, ٹھیک, کھجوریں بیچی ہیں. تو وہ ایگزسٹنگ مارکیٹ ہے, لوگ پہلے سے ہی بیچ رہے تھے, آپ بھی اسی دوڑ میں لگ گئے. تو یہ کم از کم اب ان دونوں میں سے کون سی چیز زیادہ رسکی ہوتی ہے, کون سی چیز زیادہ ریٹرن دیتی ہے, کون سی چیز زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے, کس چیز پہ زیادہ سیل آتی ہے, مجھے کس چیز میں کام کرنا چاہیے, نیو مارکیٹ میں کون سی ایسی پروڈکٹ کیسے سوچوں میں. پروڈکٹ پہلی بات ہے میں بیچنا کیا ہے, میں نے, مجھے یہی چیز سمجھ نہیں آ رہی, میں آن لائن بیچوں کیا. یہ سارے آن لائن کاروبار کرنا چاہوں تو میں کیا بیچوں گا, یو ول گیٹ ٹو نو, آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. پروڈکٹ کیسے ڈھونڈی جاتی ہے, آپ کے اپنے شہر میں کیسے پروڈکٹ ڈھونڈی جاتی ہے, آپ گھر بیٹھے کیسے پروڈکٹ ڈھونڈ سکتے ہیں, اس ساری چیزوں کا میں آپ کو سکھاؤں گا اور آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا یہ چیز کرنا, ٹھیک ہے. تو یہ ٹیکنیکلٹیز کے اوپر آئیں گے, لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے بزنس کرنا ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ نے نیو بزنس سٹارٹ کرنا ہے اور اس میں آپ یونیک پروڈکٹ کے اندر جانا چاہتے ہیں, اب کوئی نئی پروڈکٹ کے اندر جانا چاہتے ہیں, تو اس میں نیو مارکیٹ اور ایگزسٹنگ مارکیٹ ہوتی ہے. اب پہلا چیز یہ ہے کہ یہاں پہ وہی سوال, یہ پروڈکٹ کہاں سے آئے گی, یہ جو پروڈکٹ میں بیچوں گا, ٹھیک ہے, یا بیچوں گی, یہ پروڈکٹ ہوگی کون سی. کیا میں موبائل فون کا کور بیچوں,
کیا میں کوئی کھانے پینے کی چیज़ بیچوں, کیا میں کوئی ڈیکوریشن پیس بیچوں, میں کیا سیل کروں, میں بیچوں کیا, میں پرفیوم کا کام کروں, میں کپڑوں کا کام کروں, میں بچوں کی پروڈکٹ کے اوپر کام کروں, میں کاسمیٹکس کے اوپر کام کروں, میں کس چیز کے اوپر کام کروں, میں بالوں کی کسی پروڈکٹ کے اوپر کام کروں, یہ پروڈکٹ کون سی ہوگی, کہاں سے آئے گی, مجھے پتہ کیسے چلے گا. ایک سوال یہ ہے, ٹھیک ہے, یہ سوال کا جواب آپ اس سوال کو آپ لکھ لیں اپنے پاس, اور انشاءاللہ اس کا جواب ہم نے اس پورے کورس کے اندر ہم نے سیکھنا ہے. اس کو خریدے گا کون, ٹھیک ہے. میں نے ایک نئی پروڈکٹ سوچی کہ اچھا اکثر لوگوں کو فلاں مسئلہ, مطلب کوئی بھی ایسے, مثال کے طور پہ یہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, یہ ٹیتھ وائٹننگ پاؤڈر, دانتوں کو سفید کرنے کا پاؤڈر. لوگ ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ برش بہت سے پہلے استعمال کر رہے تھے, لیکن یہ جو چارکول پاؤڈر آتا ہے, چارکول, تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو کون خریدے گا, لوگ تو ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں, تو اس کو کون بائی کرے گا. تو یہ ایک بہت ایک چیز ہے کہ بھائی ایک بندہ پہلے ایک عرصے سے 15 سال سے کام کر رہا ہے, میں آج شروع کر رہا ہوں, میری پروڈکٹ کون خریدے گا, یہ ایک سوال ہے, ایک ہمارا ڈر ہے, ٹھیک ہے. اس کو بنانے میں خرچ کتنا آئے گا, یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے, کیونکہ بات یہ ہے کہ اگر مجھے منافع کمانا ہے تو ایک چیز جو میرے مائنڈ میں آئی ہے, پہلی بات ہے وہ آئی کیسے, وہ ہم سارا سیکھیں گے انشاءاللہ پہلے 2 پوائنٹس میں. تیسری چیز ہے اس کو بنانے میں خرچ کتنا آئے گا, اس کو اگر وہ 100 روپے کی بن رہی ہے تو مجھے اس کو کتنے میں بیچنا چاہیے کہ مجھے ایک اچھا معقول منافع ہو اور میں اس سے پروفٹ لے سکوں, یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے بعد ہے کس قیمت پر کتنا بیچنے سے کتنا منافع آئے گا, بہت امپورٹنٹ کوسچن. ہم اپنا بزنس شروع کرنے سے پہلے اس کی پوری ویلویشن کریں گے, اس بزنس کو پورا لکھیں گے کہ بھائی ہم جو بزنس کر رہے ہیں اس بزنس کو, جو پروڈکٹ ہم نے سوچی ہے, پہلی بات ہے پروڈکٹ آئے گی کہاں سے, پریشان نہیں ہونا, اب سارا سیکھیں گے. اس پروڈکٹ کو بیچنا کتنے کے اوپر ہے, کتنے پیسوں پہ اس کو بیچنا ہے, اور کتنے لوگ اس کو خریدیں تو مجھے کتنا منافع ہوگا. ایسا نہ ہو کہ میں 3 مہینے 4 مہینے کام کروں, جس طرح میں نے یہ اوپر اسکرین شاٹ آپ کو دیا ہے. اب ان لوگوں نے ماشاءاللہ مطلب دیکھیں لگ بھگ کروڑ کے قریب دونوں نے سیل کی ہے, اور 5-6 مہینوں کے اندر سیل کی ہے. تو آپ کو کتنے ٹائم میں لگے گا, آپ کو کتنے کسٹمر چاہیے, آپ کو کتنی قیمت پہ اس چیز کو بیچنا ہے تاکہ آپ بھی اتنا منافع لے سکیں. اگین وہی بات ہے کہ ہمارا ہدف ہمارے دماغ کے اندر ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. وہی بات جو میں نے مثال دی کہ جنت کا ہدف ہمارا ہوتا ہے, تو ہم ساری محنت کر رہے ہوتے ہیں, ہم عبادات کر رہے ہوتے ہیں, ہم سردیوں کی راتوں میں اٹھ کے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ کا ہدف آپ کے مائنڈ میں ہوتا ہے, آپ کی نظر میں ہوتا ہے, تو آپ اس حساب سے پھر محنت بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ سارا چیز کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ انشاءاللہ اس حساب سے محنت کریں گے, ٹھیک ہے. اچھا, دوسری چیز یہاں پہ تھی می ٹو پروڈکٹ. آپ کہتے ہیں کہ جس طرح گرمیاں آ رہی ہیں تو گرمیوں میں آم بیچتے ہیں لوگ, تو میں بھی آم بیچ سکتا ہوں, ٹھیک ہے. گرمیوں میں اور بہت ساری چیزیں لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی میں بیچ سکتا ہوں. تو اگین وہ سارے سوال آپ کے مائنڈ میں, وہ بھی بیچ رہے ہیں میں بھی بیچوں گا, تو کیا میری پروڈکٹ بکے گی؟ بالکل بکے گی, بالکل بکے گی. آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ آپ ایک چیز سوچیں, ویسے بڑی ایک پتہ کی بات ہے جو کہ آپ اپنے علاقوں میں بھی دیکھتے ہوں گے, کہ جب آپ آم خریدنے جاتے ہیں یا کوئی سیب خریدنے جاتے ہیں یا کوئی کپڑوں کی دکان پہ جاتے ہیں یا آپ کو جوتے خریدنے ہوتے ہیں یا کوئی آپ کھانا کھانے جاتے ہیں, تو اگر آپ کوئی لیٹ سے کپڑے خریدنے جا رہے ہیں بچوں کے, تو جب آپ اس مارکیٹ کے اندر جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک قطار کے اندر ساری دکانیں بچوں کے کپڑے بیچ رہی ہوتی ہیں. آپ کوئی آم خریدنے جائیں تو ایک قطار کے اندر ساری ریڑیاں لگی ہوتی ہیں اور وہ سارے کے سارے لوگ آم بیچ رہے ہوتے ہیں. آپ ایک کوئی بھی چیز آپ اٹھا کر, آپ کوئی یہ مثال کے طور پہ یہ کاپی لینے جاتے ہیں آپ کوئی, ٹھیک ہے, آپ اردو بازار جاتے ہیں. اب اردو بازار کے اندر ساری دکانیں یہ کتابیں بیچ رہے ہیں, کاپیاں بیچ رہے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ اچھا جسٹ لیٹ می سی کہ اچھا جی آواز آ رہی ہے, ٹھیک ہے. فرض کریں ایک نیکسٹ کولا کی ایک وینڈنگ مشین ہے. وینڈنگ مشین آئی گیس آپ سب لوگوں کو پتا ہوگا وینڈنگ مشین کیا ہوتی ہے. وہ مشین ہوتی ہے جس کے اندر آپ پیسے ڈالتے ہیں اور پیسے ڈال کے آپ اس میں سلیکٹ کرتے ہیں تو وہ پانی کی بوتل نکل آتی ہے, وہ ساری وہ کولڈ ڈرنک نکل آتی ہے. ایک مشین لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یا پھر میں کوئی شاپ کی مثال دے دیتا ہوں کہ ایک شاپ اے ہے وہ برگر بیچ رہا ہے, ایک شاپ بی ہے وہ بھی برگر بیچ رہا ہے. اب ایک دکان پہ ایک شاپ اے ہے, ٹھیک ہے, وہ برگر بیچ رہا ہے.
آپ جب اس کے سامنے سے گزرتے ہیں، وہ اکیلی دکان ہے برگر بیچنے والی، اکیلی دکان، ایک مارکیٹ کے اندر ایک اکیلی دکان ہے جو برگر بیچتی ہے. آپ کے لوکل، آپ کے گھر کے قریب ایک چھوٹی سی مارکیٹ ہے. آپ امیجن کریں آپ کے گھر کے اندر ایک چھوٹی سی مارکیٹ ہے، اس کے اندر ایک ہی برگر کی دکان ہے، ایک ہی برگر کی دکان. آپ جب اس برگر کی دکان کے سامنے سے گزرتے ہیں تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں برگر کھاؤں یا نہ کھاؤں. یہ آپ کے مائنڈ میں ایک سوال آتا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو آپ یہ سوچیں گے میں برگر کھاؤں یا نہ کھاؤں. اب امیجن کریں کہ اگر اسی برگر کی دکان کے ساتھ ایک اور برگر کی دکان ہو، ایک دوسری برگر کی دکان ہو، ٹھیک ہے، ایک نئی دکان کھل گئی ہے. تو اب جب آپ وہاں سے گزریں گے اور آپ کو بھوک کی طلب ہے تو آپ کیا پوچھیں گے کہ میں برگر اس سے کھاؤں یا اس سے کھاؤں. آپ کا سوال تبدیل ہو گیا ہے. آپ یہ نہیں پوچھ رہے کہ مجھے برگر کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے، آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ مجھے برگر اس سے کھانا ہے یا اس سے کھانا. کھا لیں گے آپ دونوں میں سے کسی ایک کا برگر آپ نے خرید لینا ہے. یہی نفسیات ہوتی ہے عام لوگوں کی کہ جب ایک قطار کے اندر پانچ چھ قطاروں دکانیں لگی ہوتی ہیں تو سب کا بک رہا ہوتا ہے. تو یہ آپ ڈر اپنے ذہن سے نکال دیں کہ آج اگر آپ اپنا کاروبار شروع کریں گے اور وہی چیز بیچیں گے جو کہ ایک بندہ پچھلے 10 سال سے بیچ رہا ہے تو آپ کا نہیں بکے گا، بکے گا آپ کا. یہی تو اس پوری فیلڈ کی خوبصورتی ہے، یہی تو اس ای کامرس کا امتزاج ہے کہ آپ آج اپنا کاروبار شروع کریں، آپ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی برکت دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد دیکھیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو ہم سکھائیں گے کہ وہ چیزیں آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ کیسے کرنی ہیں. تو بڑے آرام سے آپ یہ سارا کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اگلی چیز یہ ہے کہ آپ اگر کسی بزنس کو سروسز بیچنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی میں ایک مشکل چیز ہے کہ میں اپنا کاروبار شروع کروں، یا میں شروع میں رسک نہیں لینا چاہ رہا، یا میں ڈرتا ہوں، یا کوئی بھی آپ کے فیئر فیکٹرز ہو سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں یہ کام سیکھ کے نا پہلے میں تھوڑا سا کسی اور کے لیے کام کروں گا یا کروں گی، تھوڑا سا ایکسپیرینس ملے گا اور یہ چیزیں ہوں گی. تو اس کے لیے آپ کے پاس 2 طریقے ہیں. یا تو یہ کہ آپ اپنے شہر کے اندر جاب کر لیں کسی جگہ پہ جا کے. اگر آپ کا جاب کرنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے تو آپ فری لانسنگ کر لیں، آپ گھر بیٹھے فری لانسنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جاب کے حوالے سے کیا کیا سوال ہمارے ذہن میں آ گئے. جاب کیا اتنی آسانی سے مل جاتی ہے؟ اس کا یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے جس کا آپ کو جواب آنا چاہیے، جس کا ہم انشاءاللہ اسی چیز میں آپ کی ہیلپ آؤٹ بھی کریں گے. ہر کسی کو جاب چاہیے. اتنے سارے لوگ ہیں پاکستان کے اندر، 31% نوجوان اس وقت بے روزگار بیٹھا ہے. تو کیا میں سب کو کمپیٹ کر سکتا ہوں؟ کیا سب کا مقابلہ کر لوں گا میں یا کر لوں گی میں؟ ایک یہ امپورٹنٹ سوال ہے. پھر ہے کہ میرے شہر میں اتنی اپرچونیٹیز ہی نہیں ہیں، میرا تو ایک چھوٹا سا شہر ہے، تو یہاں پہ تو اتنے بزنسز ہی نہیں ہیں، تو کیا یہاں سے میرا کام ہو سکتا ہے؟ اگین ایک امپورٹنٹ چیز ہے. یہ سوال میں اس لیے آپ کو ایڈریس کر رہا ہوں تاکہ آپ ان سوالوں کو لکھیں، اور جیسے جیسے اس کورس کے اندر ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے، آپ ہر کلاس کے بعد آپ ان سوالوں کو پڑھیں اور دیکھیں کہ اس میں سے کس سوال کا کیا کیا جواب آپ کو مل چکا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کلاس میں ان میں سے کچھ سوالوں کے جواب آپ کو مل جائیں، اگلی کلاس میں اس سے مزید 2 سوالوں کے جواب آپ کو مل جائیں. تو یہ چیز ہوگی. وقت کتنا اور تنخواہ کتنی؟ ٹھیک ہے، یہ ایک امپورٹنٹ کوسچن ہے. ٹھیک ہے. اور نہیں جی نوکری نہیں کرنی تو پھر فری لانسنگ کی طرف آ جائیں. ٹھیک ہے. نوکری تو بالآخر نوکری ہوتی ہے. کئی لوگوں کا ایک ہوتا ہے ورک سٹائل ہوتا ہے کہ ایک ان کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے کہ نہیں میں نے کسی کے ماتحت کام نہیں کرنا. اور اس میں نوکری میں ظاہری بات ہے جاب میں 9 to 5 یا کوئی بھی جو آپ کی ورک کمٹمنٹ ہوتی ہے اس میں آپ کو بندے ہوئے ہوتے ہیں آپ ایک قسم کے. اب فری لانسنگ کیا چیز ہوتی ہے؟ فری لانسنگ ہوتی ہے کہ گھر بیٹھے موبائل فون سے، کمپیوٹر سے آپ کیسے ڈالرز کما سکتے ہیں. یہ سادہ سے الفاظ میں نے آپ کو یہ بات بتا دی ہے. تو مجھ سے ایکسپرٹ لوگ مارکیٹ میں بڑے عرصے سے بیٹھے ہیں. تو وہ بات یہ ہے کہ بھائی میں آج شروع کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو کیا میں اس میں کام کر لوں گا یا کر لوں گی؟ یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے. ٹھیک ہے. ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اور فری لانسنگ کی تو مجھے الف بے بھی نہیں آتی، اس سے پہلے مجھے اسکل بھی کچھ نہیں آتا، نہ مجھے اسکل آتا ہے نہ مجھے کوئی اس طرح کی چیز ہے. تو وہ کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے. جاب، گھر کی ذمہ داریاں، اسٹڈی کا بوجھ کیسے ہوگا یہ مینیج؟ میں نے سنا ہے کہ جو فری لانسرز ہیں وہ پوری رات جاگتے رہتے ہیں، پورا دن کام کرتے رہتے ہیں. تو بھائی کتنا فری لانسرز کام کرتے ہیں؟ اور میرے اگر اتنی ساری مصروفیات پورے دن بھر میں ہوتی ہیں تو کیا میں فری لانسنگ کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں؟ امپورٹنٹ کوسچن ہے. ٹھیک ہے. فری لانسنگ کی کوشش کی ہے میں نے، لیکن کبھی کوئی کلائنٹ ہی نہیں ملا. بہت سارے یہ آپ لوگوں کی یہ سٹوریز ہوگی. ٹھیک ہے. کوئی صحیح سے بتانے والا، سکھانے والا ہی نہیں ہے. یہ ایک امپورٹنٹ ایک فیئر فیکٹر ہے. کوئی پروون فارمولا بتا دیں، سر جی کوئی ایسی چیز بتا دیں ہم اس کو گھول کر پی جائیں گے، لیکن وہ کام کرنی چاہیے چیز. تو یہ چیزیں میں نے کچھ آپ لوگوں کو بتا دی کہ آپ اس کورس سے کر کے آ سکتے ہیں. اب تھوڑا سا ہم ایک تھوڑا سا فن وے میں ہم ایکسپلور کرتے ہیں
کہ یہ ای کامرس ہوتی کیا ہے, ای کامرس کا مطلب کیا ہوتا ہے, ای کامرس چیز کیا ہے, تاکہ آپ سمجھ لگے کہ آپ کا واسطہ کس چیز سے پڑ رہا ہے. آن لائن کاروبار کرنا, ٹھیک ہے, ایک عام دکان جو مارکیٹ میں ہے, میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک بات کرتا ہوں کہ ایک دکاندار جو کہ مارکیٹ کے اندر ایک دکان کا کرایہ دے کے بیٹھا ہوا ہے, آپ اس دکاندار سے کئی گنا زیادہ اپنے گھر بیٹھے کما سکتے ہیں, وہی چیز بیچ کے, وہی کاروبار کر کے. کیوں؟ وہ دکاندار بیٹھا ہے اس آسرے پہ کہ وہ بندہ جو کسٹمر ہے وہ چل کے میری دکان میں آئے گا, ٹھیک ہے, وہ بندہ چل کے میری دکان پہ آئے گا تو میری پروڈکٹ بکے گی. آپ آن لائن بیٹھے ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہیں, آپ ویب سائٹ بنا کے بیٹھے ہیں, آپ آن لائن کاروبار کر رہے ہیں, وہ بھی وہی جوتا بیچ رہا ہے, وہ بھی وہی پرفیوم بیچ رہا ہے, وہ بھی وہی شرٹ بیچ رہا ہے, وہ بھی وہی گھڑی بیچ رہا ہے, وہ بھی وہی جیولری بیچ رہا ہے, آپ بھی وہی چیز بیچ رہے ہیں. آپ کا منافع, آپ کا پوٹینشیل بیچنے کا, صلاحیت بیچنے کی اس سے کئی گنا زیادہ ہے. اس کا اب یہ کیسے, کیوں, اس کا جواب انشاءاللہ اس کورس میں آپ کو ملے گا. لیکن ابھی ہم سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ای کامرس ہوتا کیا ہے. سب سے پہلی چیز میں آپ کو ایک بڑے سادہ الفاظ میں سمجھاتا ہوں. آپ اور میں, ہم سوشل میڈیا کا استعمال ہر وقت کر رہے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ آپ اس وقت کورس کو دیکھ رہے ہیں, ہماری کلاس رومز کے اندر بیٹھے دیکھ رہے ہیں یا پھر آن لائن دیکھ رہے ہیں اپنے گھروں سے, آپ سب کبھی نہ کبھی سوشل میڈیا جب یوز کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, سوشل میڈیا, فیس بک, انسٹا, یوٹیوب, ٹک ٹاک, اس کو جب اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں, فیس بک پہ, انسٹا, یوٹیوب, ٹک ٹاک پہ جب ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ویسے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو کوئی اچھی سی پروڈکٹ آپ کو ایڈ کے طور پہ نظر آ جاتی ہے. آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ او اچھا یہ تو چیز میں ڈھونڈ رہا تھا, اچھا یہ چیز بڑی دلچسپ چیز ہے, اچھا یہ تو گفٹ ہے, یہ تو ڈیکوریشن پیس ہے, یہ تو دیوار پہ لگانے کے لیے بڑا اچھا فریم ہے, اچھا یہ تو بڑے زبردست جوتے ہیں. کوئی نہ کوئی چیز آپ کو ایسی نظر آ جاتی ہے کہ جو آپ کے دل کو بھاتی ہے, آپ اس کو فوراً آپ کے ذہن میں وہ چیز آ جاتی ہے. آپ کیا کہتے ہو, آپ فٹافٹ اس ایڈ پہ کلک کر دیتے ہو. آپ دیکھ کسی اور کی ویڈیو رہے ہوتے ہو, آپ کسی یوٹیوب چینل کو دیکھ رہے ہوتے ہو, کوئی کوکنگ کی ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہو, کوئی ٹورزم کی ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ کسی اور چیز پہ آپ نے ویب سائٹ کھل جاتی ہے, ایک ویب سائٹ اوپن ہوتی ہے اور اس ویب سائٹ میں آپ جا کے جو چیزیں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں آپ ایڈ ٹو کارٹ کر دیتے ہیں. اگین وہی بات, آپ امتیاز مارٹ پہ جاتے ہیں یا کسی شاپنگ مال میں جاتے ہیں تو آپ ایک نا وہ ایک کارٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ایک کارٹ ہوتی ہے جس کو آپ پکڑ کے, جس کے ٹائر لگے ہوتے ہیں اس کو آپ پکڑ کے گھسیٹ رہے ہوتے ہیں, اور اس کے اندر جو چیز آپ کو چاہیے ہوتی ہے آپ اس ٹوکری کے اندر, کارٹ کے اندر ڈال رہے ہوتے ہیں, اور اینڈ پہ جا کے آپ کاؤنٹر پہ جاتے ہیں اور وہ چیزیں شاپر میں پیک ہوتی ہیں, آپ کو بل انوائس مل جاتی ہے اور آپ چلے جاتے ہیں. تو اسی طرح ویب سائٹ کے اوپر بھی جا کے جو چیز آپ کو پسند ہوتی ہے آپ اس کے بارے میں جا کے پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں, تصویریں دیکھتے ہیں, ویڈیوز دیکھتے ہیں, آپ اس کو ایڈ ٹو کارٹ کرتے ہیں. پھر ابا جی کا آپ ڈیبٹ کارڈ لگا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, یا اپنا ڈیبٹ کارڈ آپ لگا لیتے ہیں. تو جب آپ آن لائن پیمنٹ کرتے ہیں یا کیش آن ڈلیوری, کوریئر جو ہے آرڈر جو آپ کے گھر آئے گا آپ گھر سے اس کو پے کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر آپ کو ایک رسید ملتی ہے, لیں جی آپ کی پیمنٹ ہو گئی ہے, آن لائن پیمنٹ آپ کی ہو گئی ہے. پھر آپ کو ایک کال آتی ہے, کال میں آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ اچھا جی آپ نے فلاں ویب سائٹ سے یہ آرڈر کیا ہے, تو یہ کیا آرڈر آپ کا کنفرم ہے, کیا ہم آپ کو یہ آرڈر بھیج دیں؟ تو آپ کہتے ہیں جی جی بالکل بھیج دیں. پھر آپ کا کیا جی کہ 3 سے 5 دنوں کے اندر وہ جو آرڈر ہے وہ آپ کے گھر میں آ جاتا ہے اور آپ کو ریسیو ہو جاتا ہے. تو یہ ایک پوری کہانی ہے کہ آپ سوشل میڈیا دیکھ رہے تھے, اچانک سے کوئی چیز آئی ایڈ کے طور پہ, آپ کو دل میں آپ کو اچھی لگی وہ چیز, آپ کی دلچسپ لگی وہ چیز, آپ نے اس کے اوپر کلک کیا, ویب سائٹ پہ چلے گئے, آپ نے اس کو ایڈ ٹو کارٹ کیا, آرڈر کیا, پیسے دیے یا کیش آن ڈلیوری کر دی, وہ چیز 3 سے 5 دن میں آپ کے گھر میں ریسیو ہو جاتی ہے اور آپ اس کے پیسے دے دیتے ہو. یہ ایک چیز ہے. اب بات یہ ہے یہاں پہ جو ایک امپورٹنٹ سوال ہے پوچھنے کا, وہ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں تک پہنچیں گے کیسے, ٹھیک ہے نا, آپ ان لوگوں تک پہنچیں گے کیسے, مطلب
مجھے اگر یہ دیکھنا ہے کہ میں جوتے بیچ رہا ہوں یا فرض کریں میں یہ پینسل بیچ رہا ہوں, آئی ایم سیلنگ دس پینسل, اگر مجھے پتہ چل جائے کہ فلاں چوک میں یہاں سے 5 منٹ کی دوری پہ ایک ایسا بندہ ہے جس کو پینسل کی ضرورت ہے, جس کو پینسل چاہیے, میں اس کے پاس جب جاؤں گا, پینسل ویسے میرے ہاتھ سے بھی نیچے گر گیا, اچھا پینسل, اگر اس کو پینسل چاہیے تو میں اس کو 10 روپے کی بیچ دوں گا, اور ہو سکتا ہے کہ اس کو پینسل کی اتنی اشد ضرورت ہو کہ وہ مجھ سے 50 روپے میں بھی لے لے. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے. تو جس طرح بھی یہ کامنٹ آیا کہ مجھے پیپر کرنا ہے تو سر پینسل دے دیں. اب وہی اگین ایک اسٹوڈنٹ ہے, زبردست اس کا امتزاج ہے اس چیز کا, اس کا حسن ہے سوشل میڈیا کا کہ آپ ڈائریکٹ اس بندے تک پہنچ سکتے ہیں جس کو آپ کی پروڈکٹ کی نیڈ ہے, ریکوائرمنٹ ہے. کیسے, یہ کیسے ہوتا ہے, یہی چیز ہم انشاءاللہ اس کورس میں سیکھیں گے. آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ لوگوں کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے, آپ گوگل پہ جا کے سرچ کرتے ہیں یا یوٹیوب پہ جا کے اس کی ویڈیو دیکھتے ہیں, تو جب بھی آپ ٹک ٹاک کھولتے ہیں, فیس بک کھولتے ہیں, انسٹا کھولتے ہیں, آپ کو اس کو ایڈ نظر آ رہے ہوتے ہیں. کورس میں ہم نے سیکھنا کیا ہے, یہ ایک بڑی ایک اہم سوال ہے کہ اس پورے کورس میں ہم نے سیکھنا کیا ہے. یہاں پہ ایکچولی آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو ہمارا بہت زیادہ خیال ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت جزائے خیر دے. تو یہاں پہ بیسیکلی لائٹس, الیکٹریسٹی کا بہت زیادہ ایشو ہے, لیکن ہم آپ لوگوں کے ساتھ پھر بھی جڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ. تو اگر کوئی اس سے بھی زیادہ ایشو بنتا ہے تو آپ پریشان نہ ہوئیے گا, ہم ادھر ہی ہیں, ٹھیک ہے. تو بہرحال سیکھنے سکھانے کا کام تو سر چلتا رہتا ہے, گرمی ہو, سردی ہو, پنکھا ہو, اے سی ہو, جو بھی ہو, جب سیکھنا ہے تو سیکھنا ہے, ٹھیک ہے. آپ یہ میں کچھ جو لوگ آپ کے ساتھ گیسٹ کے طور پہ لے کے آؤں گا نا, وہ جب اپنی سٹوری آپ کو بتائیں گے نا کہ انہوں نے کن کن سچویشنز میں کیسے کیسے یہ کام کیا, کیسے کیسے انہوں نے یہ ساری چیزیں اپنی بلڈ کی, اور آج وہ جو کھڑے ہیں آپ وہ دیکھ رہے ہیں, لیکن وہ جس چیز سے اسٹرگل کر کے, محنت کر کے, قربانیاں دے کے آئے ہیں, وہ آپ کو وہ بتائیں گے چیزیں, تاکہ آپ لوگ اس سے ریلیٹ کر سکیں, ٹھیک ہے. اچھا, اس پورے کورس میں اب سیکھیں گے سب سے پہلے تو بزنس سائیکالوجی, بزنس کی نفسیات. میں یہ آپ کو تھوڑا سا اردو میں ساتھ ساتھ بتاؤں گا تاکہ آپ میں سے وہ لوگ جن کو انگریزی کا مسئلہ ہے, اور ایک چیز میں یہاں پہ کلیئر کر دوں آپ لوگوں کو اب بھی سے, ٹھیک ہے. میں نے اس سلائیڈ میں رومن اردو میں کام کیا ہے, ٹھیک ہے, سارا رومن اردو میں. مثال کے طور پہ میں تھوڑا سا آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں, ٹھیک ہے. جس طرح یہ میں نے اوپر لکھے تھے نا, یہ اس طریقے سے میں نے اس طرح اچھا جی. تو ٹھیک ہے, تو بزنس سائیکالوجی, سب سے پہلے بزنس کی نفسیات, کہ بزنس ہوتا کیا ہے, بزنس کرنے کے لیے کیا نفسیات آپ کو چاہیے ہوتی ہیں,
ٹھیک ہے, اس مائنڈ سیٹ آپ کو کیا چاہیے, یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, بہت اہم ہے. یہ انشاءاللہ میں آپ کو کل کی کلاس میں ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے, بزنس سائیکالوجی, بزنس کی نفسیات کیا ہوتی ہیں. اچھا, اگلے پوائنٹ پہ جانے سے پہلے بزنس کا آئیڈیا, پورے بزنس کو ہم پہلے پیپر کے اوپر لے کے آتے ہیں. دیکھیں, جو کام سب سے بہترین طریقے سے ہوتا ہے نا, جس کام کے رزلٹ آتا ہے, وہ رزلٹ تب آتا ہے جب آپ پیپر کے اوپر سب سے پہلے لکھتے ہیں. ہم اپنے پورے بزنس کو, اپنے پورے کاروبار کو پہلے پیپر کے اوپر لے کے آئیں گے. پیپر کے اوپر لے کے آنے کے بعد ہم اس کے بٹن دبائیں گے, ہم ایگزیکیوٹ کریں گے. ہم پلاننگ کے بغیر کام نہیں کریں گے, اور اگر آپ حکمت عملی, پلاننگ اور تدبیر کے ساتھ کام کریں گے, انشاءاللہ ایک کیئرفل طریقے سے, محتاط طریقے سے کام کریں گے, ان ہدایات کے مطابق جس طریقے سے ہم آپ کو بتائیں گے, تو آپ کو بالکل ایشو نہیں ہوگا. ایک چیز میں یہاں پہ بتا دوں کہ ابھی ہمارے پاس پاور بیک اپ میں چل رہا ہے سارا کچھ, تو اگر لیٹ سے یہ کلاس ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے یا کوئی ایشو ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ یہ پورے ملک میں ایک بس اس وقت موسم کی خرابی کی وجہ سے ایک صورتحال بنی ہوئی ہے. تو اگر کوئی ڈسکنیکشن یا اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم کل کی کلاس میں وہیں جہاں سے ڈسکنیکشن ہوگا وہیں سے ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. تو سیکھنا ہے, سیکھنے میں مشکلات بھی آئیں گی, آزمائشیں بھی آئیں گی. ہاں, آخر تک کون پہنچے گا؟ آخر تک وہ پہنچے گا جو ثابت قدم رہے گا, جو ان مشکلات کے سامنے پریشان نہیں ہوگا. یہ ہمارے ملک کے اندر ایک سچویشن ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو ایک ملک کے اندر ایک پاور کا آؤٹیج کا مسئلہ ہمارے ہمیشہ سے ہی ایک چیز رہی ہے کہ ذرا سی بارش نہیں ہوتی اور ہمارا ذرا سی آندھی چلتی ہے تو ہمارا جناب سارا سسٹم ہی بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو یہ ایک چیز ہے, لیکن ظاہری بات ہے ہم نے ان مسائل کے ساتھ چلنا ہے, تو ان مسائل کو فیس کرنا ہے, اور ان مسائل کے حل کے لیے ہی, ایک بہتر لائف سٹائل کے لیے ہی ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں انشاءاللہ. تو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا اگر اچانک سے یہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. واٹس ایپ چینل کا جو لنک ہے آپ ساتھ ساتھ شیئر کرتے رہیں ہر 5 منٹ بعد چیٹ باکس کے اندر, تو آپ اس کے اندر ہمارے ساتھ جڑے رہیں. چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ کل کی کلاس انشاءاللہ ہم پھر وہیں سے جہاں ہم رکیں گے, جہاں ہمارا بریکیج آئے گا آج کی لائیو کا, جب بریکیج آئے گا اس کا مطلب سمجھ لیجیے گا کہ ہمارے جو یو پی ایس ہے, ہمارا جو جنریٹر ہے وہ بھی ختم ہو گیا, ٹھیک ہے. تو اچھا, بزنس آئیڈیشن دوسری چیز ہے. بزنس آئیڈیشن سب سے پہلی چیز ہے بیچنا کیا ہے, یہ ہم نے سیکھنا ہے. امپورٹنٹ چیز بیچنا کیا ہے. پرفیوم بیچنا ہے, کوئی موبائل فون کا کور بیچنا ہے, آم بیچنا ہے, شہد بیچنے ہیں, کاسمیٹکس بیچنا ہے, جیولری بیچنی ہے, جوتے بیچنے ہیں. بیچنا کیا ہے؟ کپڑے بیچنے ہیں, بچوں کی کوئی چیز بیچنی ہے, یا آپ کے گھر میں کوئی چیز بنتی ہے, آپ کی والدہ کوئی چیز بناتی ہیں, آپ گھر میں اچار بناتے ہیں, آپ گھر میں کوئی ایسی کھانے پینے کی چیز بناتے ہیں, پنیاں بناتے ہیں, کچھ بھی بناتے ہیں, آپ کے گاؤں میں کوئی چیز بنتی ہے, آپ کے گھر کے قریب کوئی فیکٹری ہے, کوئی بھی ایسی چیز ہے. بات یہ بیچنا کیا ہے, میں آن لائن سیل کیا کروں, ٹھیک ہے, جس کی اور یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. تو اس کو کہتے ہیں پروڈکٹ ہنٹنگ. اس کا انگریزی کا جو ایک پروفیشنل لوگ جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ہوتا ہے پروڈکٹ ہنٹنگ. پروڈکٹ ہنٹ کرنا, ہنٹ کا مطلب ہوتا ہے شکار کرنا. پروڈکٹ کا مطلب, پروڈکٹ مثال کے طور پہ یہ کاپی ایک پروڈکٹ ہے, ٹھیک ہے, یہ موبائل فون ایک پروڈکٹ ہے, کوئی بھی آپ جو آن لائن آرڈر کرتے ہیں کوئی بھی چیز ہے وہ پروڈکٹ کہلاتی ہے. ہنٹ کرنا, شکار کرنا, یعنی کہ آپ شکار, اس کو پروڈکٹ ہنٹنگ کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ ایک جنگل میں نکلتے ہیں ایک جانور کی تلاش میں کہ اچھا جی مجھے خرگوش کا شکار کرنا ہے یا کسی پرندے کا شکار کرنا ہے, تو آپ کو بڑا احتیاط کے ساتھ وہاں پہ جا کے اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے اور بڑے محتاط طریقے سے اس کو فگر آؤٹ کر کے, فائنڈ آؤٹ کر کے آپ اپنی ایئر گن نکالتے ہیں اور اس کا شکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سوال جو آپ کا سیشن انشاءاللہ ہر کلاس کے بعد کیا کریں گے, لیکن ابھی ہم تب تک چلیں گے جب تک لائٹ ہمارا ساتھ دے رہی ہے, ٹھیک ہے. تو پروڈکٹ ہنٹ کرنا, پروڈکٹ کا شکار کرنا, یہ ہم سیکھیں گے. آپ کو انشاءاللہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ چیز بہت اہم ہے. آپ کوئی ایسی پروڈکٹ اٹھا لیں جو کہ آپ کے کسٹمرز چاہیے نہیں, ان کسٹمرز کو وہ پروڈکٹ کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے, اس پروڈکٹ کی پرائس بہت مہنگی ہے, وہ پروڈکٹ عام پاکستانی افورڈ نہیں کر سکتا, تو آپ کا بزنس فلاپ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو پروڈکٹ جو ہوتی ہے, آپ کا پورا بزنس, آپ کا سارا کاروبار اس پروڈکٹ کے اوپر کھڑا ہے, تو اس لیے وہ پروڈکٹ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ اور بہت سارے لوگ صرف پروڈکٹ ہنٹنگ سے کما رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ مجھے بزنس کرنا ہے, ٹھیک ہے, میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں, مجھے بزنس کرنا ہے, میرے پاس پیسہ بھی ہے, سرمایہ بھی ہے, وسائل بھی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے بیچنا کیا ہے. میں آپ کے پاس آؤں گا, میں آپ کو کہوں گا کہ یار مجھے کوئی پروڈکٹ ہنٹ کر کے دے دو.
آپ کہیں گے کہ سر میں آپ کو ایک ایسی پروڈکٹ بتاتا ہوں جو اس ٹائم پاکستان میں یا UAE کے اندر یا سعودی عربیہ کے اندر بڑی زبردست چل سکتی ہے، اور ابھی کچھ لوگ اس کا کام کر رہے ہیں اور وہ بڑا اس کو بیچ رہے ہیں. میں اس کے اعداد و شمار بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور آپ دیکھیں وہ کمال کی ایک پروڈکٹ ہے. وہ پروڈکٹ میں آپ سے لوں گا، آپ اس کے عوض مجھ سے پیسے لیں گے، اور آپ نے پروڈکٹ ہنٹنگ کر کے کما لیا. اچھا، ایک چیز اور ہے کہ اس سے پہلے کہ ہماری کلاس کا ڈسکنیکشن کا کوئی معاملہ ہو، کلاس کی اٹینڈنس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ ہماری اٹینڈنس کی ہماری ہوگی. اس کورس کے بعد ہم انشاءاللہ آپ کو سرٹیفکیٹ بھی دیں گے. سرٹیفکیٹ کے ساتھ ہم آپ کے شہر میں بھی آئیں گے، سیریمنیز بھی کریں گے. دوسرے نمبر پہ آپ کو کنسلٹیشنز بھی دیں گے، آپ کو مشاورت بھی دیں. آپ میں سے وہ لوگ جو بزنس کرنا چاہیں گے ان کو ہم اکیلا نہیں چھوڑیں گے. ہر سٹیپ کے اوپر انشاءاللہ آپ کو ہم مشاورت بھی کریں گے، کنسلٹیشن بھی کریں گے. تو مشورے کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر بھی رکھی ہوتی ہے. تو جب آپ ایک فیصلہ کر رہے ہیں تو اس فیصلے کے اندر آپ اکیلے نہیں ہوں گے، آپ ہمارا تجربہ بھی اس کے اندر شامل کر رہے ہوں گے. تو آخر میں فیصلہ کی آپ نے کرنا ہے، لیکن اس میں ہمارا کنسلٹیشن، ہمارا مشورہ شامل ہوگا انشاءاللہ. تو اس میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اندر ایک کاروبار کریں، بزنس کریں، تاکہ آپ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز جنریٹ کریں، آپ ملازمتیں جنریٹ کریں، آپ پاکستان کی معیشت کے، ہم یہ چیز چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کے روزگار سے بہت ساری چیزیں جڑی ہیں. تو آپ نے اٹینڈنس کیسے ہوگی؟ اٹینڈنس اس طریقے سے ہوگی کہ آپ نے آج کی کلاس کے جو نوٹس بنائے ہیں، جو بھی آپ نے تھوڑا بہت لکھا ہے، نوٹس بنائے ہیں، تھوڑا بہت تو ویسے نہیں لکھنا چاہیے، آپ نے یا آپ نے فیڈ بیک اپنی کلاس کا آپ نے اپنے سوشل میڈیا پہ اپنا کماؤ کا ہیش ٹیگ، میں یہاں پہ اس کا شیئر کر دیتا ہوں ایگزیکٹ سپیلنگ، کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے اٹینڈنس اس چیز کے اوپر مارک کرنی ہے. اپنا کماؤ کا، یہ میں بینر یہاں پہ، یہ دیکھیں جی، یہ اسکرین پہ بالکل آپ کو نیچے اپنا کماؤ کا ہیش ٹیگ نظر آ رہا ہے. آپ نے اپنی سوشل میڈیا کی وال پہ یہ ہیش ٹیگ کے ساتھ پوسٹ کرنا ہے کہ آج کی کلاس میں، یعنی کہ میں نے اپنا ای کامرس کا جرنی سٹارٹ کیا ہے، اور انشاءاللہ آپ میری ہی وال پہ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے کے بعد میں ایک کامیاب بزنس مین، بزنس وومن ہوگی یا ہوں گا انشاءاللہ، اور میں نے آج کی کلاس میں یہ چیز سیکھا، میں نے یہ چیز سیکھی. اس طریقے سے آپ نے ایک اپنا ریویو پوسٹ کرنا ہے، اور اس ہیش ٹیگ کے ساتھ آپ نے پوسٹ کرنا ہے. تو ہم آپ کا نیم جو ہے یا آپ کی جو بھی چیز ہے وہ میچ کر کے، وہ ہمارا کام ہے جو ہم نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کام آپ نے کرنا ہے. تو آپ نے اپنا فیڈ بیک، اپنے یہ چیز لازمی اپنے سوشل میڈیا پہ شیئر کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو یہی آپ کی اٹینڈنس ہوگی انشاءاللہ، اور اسی کی بیس پہ ہم آپ کو سرٹیفکیٹس اور یہ ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ پرووائڈ کریں گے. پروڈکٹ ہنٹنگ کے بعد پروڈکٹ آپ کے سامنے ایک پروڈکٹ آ گئی کہ اچھا یار، یہ جو ڈائبٹیز کے لوگ ہوتے ہیں، جو ڈائبٹیز ہمارے اکثر پیرنٹس ہیں، ان کو ڈائبٹیز کا مسئلہ ہوتا ہے. اچھا، یہ جو ایک چیز ہے ڈائبٹیز، اس کو کھانے سے کیا ہوگا کہ جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو بڑی فائدہ ہوتا ہے. یا جوڑوں کا درد ہوتا ہے، ہمارے پیرنٹس ہیں ان کو جوڑوں کا درد بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یا کوئی جوتی ہے، وہ جوتی بڑی ہارڈ ہوتی ہے، تو میں نے ایک ایسی جوتی بنائی ہے جو کہ بالکل سافٹ ہے، اور جن لوگوں کو پاؤں کا درد ہوتا ہے، ہماری مائیں ہیں یا ہمارے والدین ہیں، تو یا میں نے خواتین کے لیے، ہماری جو مائیں ہیں ان کے لیے ایک جوتا بنایا ہے جو کہ بڑا میڈیکیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، اس کو وہ بڑا سافٹ سول ہے اس کا. تو اگر میں نے یہ چیز بنائی ہے تو بات یہ ہے اس کی ویلیڈیشن. کیا یہ پروڈکٹ ویلیڈیشن کیا چیز ہوتی ہے کہ اس پروڈکٹ کے اندر پوٹینشیل، اس پروڈکٹ کی کامیابی کی شرح کیا ہے؟ کیا یہ پروڈکٹ بکے گی یا نہیں بکے گی؟ آپ نے پروڈکٹ ہنٹ کر لی، ایک پروڈکٹ آپ کے مائنڈ میں آ گئی، اگلا سٹیپ ہے اس کی ویلیڈیشن، اس کو کنفرم کرنا کہ کیا یہ واقعی بکے گی یا نہیں بکے گی، کیا اس کے اندر واقعی پوٹینشیل ہے یا نہیں ہے، کیا میں نے جو پروڈکٹ ہنٹ کی ہے وہ خام خیالی تو نہیں ہے میری کہ اچھا جی لوگ اندازہ تو نہیں ہے میرا. مجھے اس کو باقاعدہ اس کو پروو کرنا ہے، مجھے اس کی تسلی کرنی ہے، ثابت کرنا ہے اس چیز کو کہ یہ پروڈکٹ واقعتاً پاکستان کی مارکیٹ میں بکنے کی اہل ہے. یہ جو ثابت کرنا ہے نا کہ یہ پروڈکٹ واقعتاً پاکستان میں بکنے کی اہل ہے، اس کو کہتے ہیں پروڈکٹ ویلیڈیشن. یہ کیسے ہوتی ہے، کس طریقے سے ہوتی ہے، کیسے ثابت کیا جاتا ہے کہ یہ پروڈکٹ پاکستان میں بکنے کی اہل ہے؟ میں اگر اب دیکھیں یہاں پہ بیچنے کی ایک اپرچونٹی ہے. آپ اگر یہ کہیں کہ میرے پاس ایک ایسی پروڈکٹ ہے جو پروڈکٹ آپ پاکستان میں بیچ سکتے ہیں، اور اس کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل موجود ہے، اس کے اندر